سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف رائٹس آف چلڈرن اسپارک سندھ ہیومن رائٹس کمیشن اور SHRC نے مشترکہ طور پر سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے صوبائی ہیڈ کوارٹر میں بچوں کے عالمی دن کی میزبانی کی۔ عالمی تھیم ہر بچے کے لیے ہر حق پر توجہ مرکوز کی۔ اس تقریب کا مقصد بچوں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنا ہے، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحولیاتی مسائل کے تناظر میں بچوں کے حقوق کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ سب سے بڑا مقصد تعلیمی حصول، پیشہ ورانہ تربیت اور مجموعی کمیونٹی کی ترقی میں خواتین، نوجوانوں اور بچوں کے کردار کو مضبوط بنانا ہے۔ مختلف سرگرمیاں ہوئیں جن میں بچوں کے حقوق پر اقوام متحدہ کی کنونشن UNCRC کی اہمیت پر بات چیت ہوئی۔ ایک ٹیبلو کے ذریعے تعلیم کے حق کو اجاگر کرنے اور ایک پریزنٹیشن اور موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تحفظ سے متعلق ایک تھیٹر کی کارکردگی شامل ہے۔ ہوش محمد نے خوش آمدید کہا اور تقریب کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ اس پارک کا تعارف محمد کاشف نے فراہم کیا۔ انہوں نے غزہ کے المناک واقعات سے متاثر ہونے والے بچوں کے اہم مسئلے پر روشنی ڈالی۔ اس پارک کی مینیجر شمائلہ مزمل نے بچوں کے حقوق پر اقوام متحدہ کی کنونشن UNCRC کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر اکبر علی جیلانی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائمری ڈسٹرکٹ نے اظہار خیال کیا کہ بچے اپنے اساتذہ اور والدین کی پشت پناہی سے ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ محمد اسلم شیخ، جوڈیشل ممبر SHRC نے اس خاص دن کے عالمی جشن پر روشنی ڈالی جسے اقوام متحدہ نے بچوں کو ہمارے معاشرے کا مستقبل تسلیم کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔ بہت سے ہمارے تعلیمی ماہرین بیٹھے ہیں، تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اچھا سا سلیبس آپ جو ہے وہ اس میں اگر ہیومن رائٹ کمیشن کو شیئر کریں تو ہم اس پہ کام کریں گے۔ تو ہمارے چیئرپرسن صاحب آپ کو مزید اس سلیبس پہ بھی اور کریکولم پہ آپ سے کھل کے بات کریں گے۔ تو آپ اگر اچھی سی تجویزیں دیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ترقی یافتہ یا بڑے ان کے پاس جو اپنے ٹیکنیکلز ہیں، آپ لوگ اپنے ایم میں جو آپ کا مقصد ہے، آپ جو بننا چاہتے ہیں، سو آپ اپنے اساتذہ، پیرنٹس یعنی ٹیچرز، ان کی محنت سے، ان کی گائیڈنس سے آپ آگے جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ بھی اساتذہ اور پیرنٹس کی گائیڈنس سے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس طرح ہی آگے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے کوشش رہے گی اور دعائیں بھی ساتھ رہیں گی۔ جب ہٹلر نے گیس چیمبرز میں پولینڈ کے شہر آسٹس میں بچوں کو، بڑوں کو بند کر کے گیس کے چیمبر میں بند کیا تو ایک بچہ وہاں سے رہ گیا تھا، لڈوگ، اور اس بچے نے، وہ جب پولینڈ کا ایمبیسیڈر بنا، وہ بچہ جو پولینڈ کا ایمبیسیڈر تھا، اس نے اقوام متحدہ میں 1979 کی کمیشن آن ہیومن رائٹس میں ایک ریزولوشن لایا کہ بچوں کے حقوق پہ ایک کنونشن کیوں نہ ہونا چاہیے۔ جو UN کا UNCRC ہے، کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ، یہ 20 نومبر 1979 سے لے کے یہ 20 نومبر 1989 کو 10 سال کے عرصے میں ہوا۔ مگر میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ افسوس کہ ایک وہ یہودی بچہ جو پولینڈ کا ایمبیسیڈر تھا، جس نے اقوام متحدہ میں یہ ریزولوشن کیا۔ ارشد نور خان، جوڈیشل ممبر SHRC نے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے بچپن کے تجربات سے آگاہ کیا۔ اس بات پر زور دیا کہ بچے کی ایمانداری اور کارکردگی انہیں آگے بڑھا سکتی ہے۔ انہوں نے محنت کی اہمیت پر زور دیا۔ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین اقبال احمد نے بچوں کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے اس پارک کی غیر متزلزل لگن پر شکریہ ادا کیا۔ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ، تحسین فاطمہ، سیکریٹری ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ، حکومت سندھ نے اس پر وقار تقریب کے انعقاد پر سندھ ہیومن رائٹس کمیشن اور اس پارک کو مبارکباد دی۔ انہوں نے آبادیاتی فرق کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک میں نوجوان آبادی کم ہے، جبکہ کسی بھی قوم میں نوجوان اکثر نئے خیالات پیدا کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اس نے ایک متعلقہ اعداد و شمار پر زور دیا۔ تقریباً 7 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور ایک قابل ذکر تعداد غذائی قلت کا شکار ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ قدرت
بچے میں کتنی اور کس قسم کی صلاحیتیں رکھ کر دی ہیں اور آگے چل کر کیا خدمات یا کارنامے انجام دینے والے ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود سیکریٹری نے پاکستان میں نوجوان نسل کی خاطر خواہ موجودگی کی وجہ سے امید کا اظہار کیا۔ انہوں نے بچوں کے حقوق کو یقینی بنانے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کو بروئے کار لانے کی ہدایات کرنے کی وکالت کی۔ ملکی آبادی کے اندر بچوں کی موجود صلاحیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے روشن مستقبل کے لیے بچوں کی ترقی میں سرمایہ کاری پر زور دیا۔